बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद इंतहाई अहम खबरें देंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जिससे भारत को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। एक बार फिर भारत को अमेरिका ने बड़ा धोखा दिया है, बड़ा सदमा दिया है। फिर आपको बताएंगे कि रूस और अमेरिका से नाकामी के बाद एक बार फिर भारत ईरान पहुंचा है और पहुंचने से पहले ही ईरान ने भारत पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद आपको इमाम काबा के आज के खुतबे के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के लिए तमाम राहें हमवार कर दी हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि इसराइली साइंसदानों ने पाकिस्तान पर रिसर्च की है और अपनी हुकूमत को तलकीन की है कि आप इमरान खान वाले फार्मूले पर चलें। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। एक सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपको लगता नहीं कि चीन जो भारत के साथ कर रहा है क्या ये बुलिंग कर रहा है? तो उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि हम जानते हैं कि सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी है और चीन ने जो पूरी दुनिया के साथ किया है 188 ममालिक को वो बीमारी में डाल के और ख़ुद आगे निकल गया है। सारी दुनिया की मईशत बैठ गई है और चीन तरक्की कर रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की उससे भारत को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि भारत ये उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका कोई इस किस्म का बयान देगा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो वो अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा, उसका जवाब अमेरिका देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और चीन दोनों रज़ामंद हैं तो हम दोनों की बातचीत करा सकते हैं, दोनों में सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। और ट्रंप ने ये बात क्यों की? क्योंकि ट्रंप भारत को रोक रहा था कि रूस को बीच में ना लेकर आओ। तुम जो रूस के पास बार बार जाते हो, उससे असलहा मांगते हो, उससे मदद मांगते हो कि चीन के साथ हमारी बातचीत करवा दो, तो वो तो हम भी करा सकते हैं। लेकिन अमेरिका ये बातचीत, ये मुज़ाकरात चाहता ही नहीं है। वो भारत को बलि का बकरा बनाना चाहता है। भारत जो पूरी दुनिया को बताता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है, मैं तो टाइगर हूँ पूरे खित्ते का, तो अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत और चीन की लड़ाई हो जाए, उससे चीन को काफ़ी नुकसान पहुँचे। भारत के साथ जो भी होता है हो, उससे अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका को बीच में ना आना पड़े और अमेरिका का काम भी हो जाए। लेकिन भारत कहाँ लड़ना चाहता है? वो तो सिर्फ मीडिया के ज़रिए बहादुर बनता है, वो तो बॉलीवुड की मूवीज़ में लड़ता है। इसलिए वो रूस के पास जाता है क्योंकि अमेरिका उसे कहता है कि तुम लड़ो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ। और चीन भारत को बार बार यही बात करता है कि तुम अमेरिका के बहकावे में जो कुछ कर रहे हो, याद रखना कि जब वक्त पड़ा तो अमेरिका तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाएगा। तारीख उठाकर देख लो, अमेरिका ने हमेशा ऐसा ही किया है। और ये बात पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है? अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान के साथ जो अमेरिका की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान किसने उठाया होगा? लेकिन पाकिस्तान ये सब कुछ जानता था। पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं थी। पाकिस्तान के पास यही बेहतरीन तरीका था कि अमेरिका के साथ मिलकर वो काम करे जो वो अमेरिका के मुखालिफ होकर नहीं कर सकता। और ये वही स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आज अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा और अफ़गान तालिबान की फतह हुई। अब भारत जानता है कि पाकिस्तान की और चीन की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इस वक्त हर एक मिनट की रिपोर्ट्स जा रही हैं, हर मिनट की रिपोर्ट्स शेयर हो रही हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी एयर फोर्स जिस तरह से आज वो हाई अलर्ट हैं, सितंबर 2020 में मुज़फ़्फ़राबाद में, गिलगित में, सियालकोट बॉर्डर पे, बलूचिस्तान में, गवादर में, कराची पोर्ट पर जिस तरह नेवी, जिस तरह एयर फोर्स, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट हैं, आज से पहले इतनी हाई अलर्ट वो कभी भी नहीं थी। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स में, हर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन की तैयारी ज़बरदस्त है और दोनों ने मिलकर हम पर 2 फ्रंट से हमला करना है। और भारत की इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं है। लद्दाख तो उसके हाथ से जा चुका है, अब अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को वो कैसे संभालेगा? और विंटर में लड़ने की इनकी कोई भी तैयारी नहीं है। अब कश्मीर में ख़ास तौर पर जो इन्होंने 9 लाख भारतीय फ़ौजी तैनात किए हैं वो सिर्फ नाम के फ़ौजी हैं, जंग की ट्रेनिंग नहीं है उनकी। और ख़ास तौर पर बर्फीले इलाकों में वो आज से पहले कभी तैनात ही नहीं हुए।
اور اس کا مقابلہ ہے دو بڑی طاقتور اور پروفیشنل فوجوں سے۔ پاکستانی فوج دیکھا جائے تو 1999 سے مسلسل جنگ لڑ رہی ہے، اور بھارت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت۔ کبھی امریکہ کی طرف بھاگتا ہے، کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے، کبھی چین کی منتیں ترلے کرتا ہے، اور کہیں سے بھی اس کو رسپانس نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ اس کے ہمسائے جو اس پہ ڈیپینڈنٹ تھے، آج وہ بھی اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہماری دوسری خبر ہے کہ بھارت نے اب یہ دیکھ لیا کہ روس بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، امریکہ بھی اس کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا جس طرح سے بھارت چاہتا ہے، اس کے اپنے ہمسائے بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ایران جو اس کا بہترین دوست ہوا کرتا تھا، اس نے بھی بھارت سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ سارے دروازے بھارت کے لیے بند ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بھارت ایک بار پھر ایک اور ٹرائی کرنے ایران کے پاس پہنچ گیا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی ملاقات ہے ایرانی کاؤنٹر پارٹ بریگیڈیئر جنرل امیر حطامی کے ساتھ۔ اس دورے کا اصل میں بھارت کو امریکہ نے کہا کہ ایران جائے، وہاں پر چیک کرے کہ وہ اگر چین اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے یا پاکستان بھی بیچ میں آتا ہے تو ایران کس حد تک جائے گا۔ تو جو ہی راج ناتھ سنگھ تہران پہنچے تو ایران کے صدر کا روحانی کا ایک بیان آیا جس نے ساری صورتحال کو کلیئر کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جب ایران کرونا سے لڑ رہا تھا اور امریکہ ایران پر الٹا پابندیاں لگا رہا تھا تو فرینڈلی کنٹریز نے ایران کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ کو یہاں تک بھی نہیں کہا کہ کم از کم 1 سال تک ایران سے پابندیاں ہٹا لو تاکہ کوئی تجارت ہو، تاکہ اس کی معیشت چلے۔ ایسے وقت میں وہ بیماری سے لڑے گا یا معیشت سے لڑے گا۔ یہ ایران نے کھل کے پیغام دے دیا کہ بھارت اور ایران اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور یہ ایران کو بہت پہلے ہی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ جو اسرائیل کا دوست ہے وہ ایران کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ صرف استعمال کر رہا تھا ایران کو پاکستان کے خلاف، وہاں سے جاسوس آتے تھے، وہاں سے دہشت گردی ہوتی تھی، پاکستان پر دہشت گردی کا ٹیگ لگایا جاتا تھا ایران کے ساتھ مل کر، اور پھر ایران جانتا ہے کہ عربوں کے ساتھ ایران کی جو ہونے والی جنگ تھی، جو امریکہ پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ کس نے رکوائی؟ وہ پاکستان نے رکوائی۔ پھر جب ساری دنیا میں وبا آئی تو ساری دنیا کے لیے آواز اٹھانے والا ہمارا وزیر اعظم عمران خان تھا، جس کی آواز پر 76 ممالک کے قرضے معاف ہوئے، اور واحد وزیر اعظم تھا جس نے ایران کے لیے آواز اٹھائی کہ کم از کم 1 سال کے لیے ان سے پابندیاں اٹھا لو کہ یہ وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی ایران بھارت کے ساتھ مل کر جس پاکستان کے خلاف جا رہا ہے، اس پاکستان کا وزیر اعظم ایران کے اوپر مسلط ہونے والی جنگ سے اس کو بچاتا ہے، پھر اس سے پابندیاں ہٹانے کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے، اور بھارت خاموشی سے بیٹھا ہوا صرف دوستی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف چین، جہاں ایران کے ساتھ پوری دنیا میں کوئی تجارت نہیں کرتا کہ پابندیاں نہ لگ جائیں، چین نے ایران پر $400 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ایران پر پابندیاں ہیں اور ایسا کرنے سے چین پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ بھارت نے کیا کیا؟ ایران بھارت کا ساتھ کیوں دے ان دو ملکوں کے خلاف؟ ماضی میں جو مسلمانوں کا حال ہوتا رہا اور ابھی بھی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ اب ایران کو یہ پہلے جاننا چاہیے تھا کہ جو اسرائیل کا دوست ہے وہ ایران کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ بھارت مسلمان ممالک کو ہی پاکستان کے خلاف یوز کرتا رہا، بھلے وہ عرب ممالک ہوں، بھلے ایران ہو، افغانستان کو آپ دیکھ لیں۔ سعودی عرب میں آج کیا ہوتا ہے، اگلی خبر اس حوالے سے ہے۔ آج اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں ایک خبر شائع ہوئی کہ امام کعبہ اب اسرائیل کی نارملائزیشن کے لیے سارے راستے کھول رہا ہے۔ امام کعبہ نے آج خطبے کے دوران جو باتیں کہیں، جو کہا جاتا ہے کہ رائل فیملی سے لکھی ہوئی آئی تھیں، انہوں نے حوالے دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی ایک شیلڈ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی، اور اسلام آپ کو تمام مذاہب کے ساتھ اچھے تعلقات کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی آپ ان کا خطبہ سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ صرف سعودی عرب ہی نہیں، پوری مسلمان دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ اسرائیل نے 18 ستمبر سے پورے ملک میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرنا تھا، کیونکہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے۔ تو وہاں کے سائنسدانوں نے حکومت کو ایک خط لکھا ہے کہ کسی صورت آپ لاک ڈاؤن نہ کریں،
عمران خان والا ماڈل اور سویڈن والا ماڈل آپ اپنائیں، کیونکہ اسرائیل نے ریسرچ کی ہے پاکستان پر، اور ان سائنسدانوں نے جنہوں نے یہ خط لکھا ہے ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، نوبل پرائز ونرز بھی ہیں ان میں، آج یہ بول رہے ہیں کہ عمران خان والی بات صحیح تھی۔ آپ لاک ڈاؤن کر کے معیشت کو مکمل طور پر پیرالائز کر دیتے ہیں، جس کو ویسٹرن ممالک تو پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک جن کی معیشت پہلے ہی اتنی کمزور ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ باقی ہم مسلمان ہیں، ہمارا توکل ہے، اور اس بات کو یہ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ آج ساری دنیا حیران ہے، ریسرچ کر رہی ہے کہ پاکستان نے ایسا کیا کیا کہ بیماری کو شکست دے دی۔ تو اگر دنیا کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس صرف توکل کیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ تھے، کیونکہ ہمارے یہاں جو صحت کے حالات ہیں، جو ہسپتالوں کے حالات ہیں، صرف اور صرف ایک تباہی نظر آ رہی تھی۔ تو ایسے حالات میں حکومت کا بڑا اچھا رول رہا، بڑے اچھے انتظامات رہے جو پاکستان جیسے ممالک کے لحاظ سے بہت اچھے تھے۔ اور عمران خان تو پہلے دن سے ہی لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، لیکن صوبوں پر انٹرنیشنل پریشر پڑا، عمران خان پر بھی پڑا، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ اور اب پھر ایک ویو آنے والی ہے، سیکنڈ ویو، اور اس میں دوبارہ یہ پریشر پڑے گا، اور پاکستان انشاءاللہ اسی طرح اس بیماری کو شکست دے گا، اور پوری دنیا حیران ہوگی کہ پاکستان نے یہ کیسے کیا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔